بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر اقبال، میں ہوں میزبان بلال مبشر۔ ایک شعر جو آپ نے اکثر مساجد کے باہر، مدارس کے باہر، اسکول کے باہر لکھا ہوا پڑھا ہوگا۔ الفاظ تو بہت عام سے ہیں، سنے سنائے ہیں، لیکن اس کے اندر کی گہرائی آج ہم جانیں گے۔ شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بہت اندر کی گہری باتیں بھی ہیں جو آج ہم جانیں گے آج کے معزز مہمان محترم میاں محمد عثمان صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اشعار بہت سے ڈاکٹر صاحب کے ہیں وہ عام زبان زد عام ہیں، جی جن میں یہ بڑا مشہور ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی یہ جواب شکوہ کا لاسٹ شعر ہے، یعنی کہ سارا جواب جو لکھ کے نا تو بازبان اقبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آپ نے خود لکھا ہے، تو آخری وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو جواب لکھتے ہیں کہ آخر پہ صرف ایک بات ہے، اگر تو وفائے محمدی ہے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحیح، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہر چیز تیرے حوالے ہے۔ اور ایسا ہوا۔ اب یہ سوچیں کہ اتنی بڑی علمی شخصیت، آپ فرماتے ہیں کہ صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل جب کائنات کی پہلی صبح ہوئی ہے، جی صبح ازل مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا ہے نزاہت نہ حکیم۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ وہ کیا چیز ہے کہ جب فلسفہ معراج سرکار دو عالم جب معراج شریف سے واپس آئے تو دنیا کے اس وقت کے سارے عقل مند یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات رک گئی اور سرکار عرش مولا سے واپس آئے ہوں۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا، تو وہ الفاظ جو حضرت صدیق اکبر نے کہے وہ عشق کے تھے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو عشق نے تسلیم کیا کہ بالکل، تو اس وقت آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ تو اس شعر میں بھی اقبال اس لیے کیونکہ آپ کی ساری شاعری جو فلسفہ ہے آپ کا، جو میں نے ابھی تک لوگ ناقص علم کہتے ہیں، علم ناقص نہیں ہوتا، علم ہمیشہ کامل ہی ہوتا ہے، معلومات کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ اپنی معلومات کے مطابق اقبال کا سارا دائرہ جو ہے نا، سرکل جو ہے وہ سارا کا سارا سرکار دو عالم سے محبت کا ہے۔ بڑی با کمال آپ چیز لکھتے ہیں کہ جگہ کہتے ہیں کہ با خدا در پردہ گویم با تو کوئم آشکار۔ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کہ میں تجھ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہی نہیں، با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار، کہ تو پھر سے کہتے ہیں کہ اے نبی اے یا رسول اللہ آپ سے تو میں آمنے سامنے بات کرتا ہوں کہ آپ کو تو دیکھا ہوا ہے کائنات نے، خدا تو پنہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں بڑی زبردست، تو وہ کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ تو بادشاہ ہے کائنات کا، میں ایک فقیر بندہ ہوں۔ تو اتنا بڑا بادشاہ، تو خدا ہے، ذوالجلال ہے، بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یعنی ہر عالم کا تو مالک ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، کہ محشر میں مجھے شرمندہ نہ کیجیے گا، تو بہت بڑا مالک ہے۔ ہاں پھر آپ کو کہتا ہے ور حسابم رات و بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اگر حساب لینا ہوا تم سرکار دو عالم کی نظروں سے پوشیدہ ہو کے لیجئے گا۔ اتنی زیادہ محبت تھی۔ اسی شعر کو آگے بڑھا کے وہ کہتے ہیں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست، شرک را در خوف مزمردی داست، کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پہچان لیا اسے کسی اور سے ڈرنا بھی شرک لگتا ہے۔ یعنی کہ سرکار دو عالم کی محبت انسان کے اندر وہ تقویت پیدا کرتی ہے، وہ جوش پیدا کرتی ہے۔ تو اسی کو اقبال نے بار بار کہ سرکار دو عالم سے محبت ہی انسان کا مقام معراج ہے۔
دنیا کی سب سے بڑی پاور جس مجاہد میں تھی اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ میں کس سپہ سالار کی بات کر رہا ہوں؟ یہ صلاح الدین ایوبی، ناقابل شکست پرسنالٹی، اس وقت 12 کنٹری سے لڑنے والا یہ بندہ، جب پتہ چلتا ہے کہ ایک حجاج کا قافلہ لوٹا گیا اور اس وقت کے ایک لیڈر نے وہاں پہ کہا کہ کہاں ہے تمہارا محمد، اسے کہو کہ مجھے آ کے بچائے معاذ اللہ۔ اب ایوبی کیا کرتا ہے کہ ایوبی کو نیند نہیں آتی جب اس بات کا پتہ چلتا ہے، جب آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں تو تلوار کی نوک کی چوب اپنی آنکھ میں لگاتے ہیں کہ مجھے نیند نہ آئے، میں جب تک اسے پکڑوں نہ۔ محبت رسول یہ ہے۔ پکڑ لیا اس بدبخت کو، جب پکڑا اس کو اپنے سامنے لے کے، اور باقی جو بادشاہ تھے ان کو معاف کر دیا، ان کو وہی سلوک کیا جو بادشاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اسے آپ نے گردن سے تلوار پہ چیرا دیا اور خون آہستہ آہستہ اس کا بہنا شروع ہوا، اور آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کس کو پکارا تھا؟ میں تو ان کا غلام ہوں، اس سے بات کرو، آج تو میرے ہاتھ میں ہے۔ کبھی مسلم کا جلال دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، بتاؤ مجھے، کرو بات۔ اب یہ وہ محمد سے وفا ہے جب خدا انسان کا ہو جاتا ہے، جب خدا انسان کا ہو جاتا ہے، کوئی ایوبی بنتا ہے، کوئی ارطغرل بنتا ہے، کوئی سیف اللہ بنتا ہے، کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی عمر فاروق بنتا ہے۔ یہ وفائے مصطفیٰ ہے۔ وفائے مصطفیٰ ہی انسان کو عام سے خاص کر دیتی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ انسان کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جیسے سحرگاہی کا نم، جس طرح صبح کی شبنم پتوں پہ پڑتی ہے نا، اسی طرح عشق انسان کو مقام تک لے جاتا ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ اقبال نے بڑی سخت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہے عشق تو کافری بھی مسلمانی، اگر ہے عشق تو کافری بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق۔ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے انسان زندیق ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اسی زمین میں کیا خوبصورت لکھتے ہیں مولانا جامی، ہوئے ہوئے ہوئے، فرماتے ہیں چسوے من گزر آوی، حضور میری گلی سے گزریے، منے مسکین گدا زناداری، کہ میں اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دوں۔ چسوے من گزر آوی، منے مسکین زناداری، فدائے نقش نولنم کنم جا یا رسول اللہ، حضور آپ کے پاؤں کے جو جوتی اس کے نقش کے اوپر میں اپنی جان قربان کر دوں۔ فدائے نقش نولنم کنم جا یا رسول اللہ، جامی لکھتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال نے جتنا فلسفہ لکھا ہے، انسان کی جتنی کوالٹیز ہیں، وہ انسان کے اندر تب ہی ابھر کے سامنے آئیں گی جب اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا۔ صحابی سب سے قریبی رشتہ ہے رسول اللہ سے کے بعد، ٹھیک ہے؟ سورۃ الحجرات پڑھیں، حافظ قرآن ہے آپ، کہ میرے محبوب کے سامنے ایسے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال رد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ صحابہ سے مخاطب ہے اللہ۔ کیوں؟ اس وقت وہ تفسیر پڑھیں، آپ ابن کثیر پڑھ لیں، کوئی پڑھ لیں، اس میں واقعہ ہے کہ سرکار کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے اور ایک صحابی کی آواز ذرا اور ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے سامنے صحابی رسول جنہوں نے اپنے آباء و اجداد دشمن بنا لیے اسلام کی خاطر اور اتنی قربانیاں دی، لیکن سرکار کی بارگاہ میں اونچا بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ عشق ہمیشہ انسان کو ادب سکھاتا ہے۔ کہ حضرت عباس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے چار جانور ہیں، تو آپ نے جب مثال دی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ 4 جانور، لیکن میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کے چچا سے کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا سرکار دو عالم، تو کہنے لگے کہ بڑے تو وہی ہیں میرے آقا، میں پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ یہ حضور کے چچا کے الفاظ ہیں۔ تو یہ فلسفہ سارا کا سارا سرکار دو عالم سے محبت پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کامیاب پرسنالٹی جس کا آج تک ذکر زندہ ہے کتابوں میں، کسی بھی چیز میں، اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو بیک گراؤنڈ یہی ملے گی کہ اس کا رشتہ سرکار دو عالم سے بڑا پختہ تھا اور یہی اس کو زندہ کر گیا۔
اقبال جاتے ہیں مزار پہ مجدد الفسانی کے، آپ جا کے کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار. کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر کے جو مٹی کے ذرے ہیں وہ اتنے روشن ہیں، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ وہ صاحب اسرار. کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مٹی ہے قبر کی اس سے ستارے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ چمک رہی ہے. یہ کون تھے؟ رسول اللہ سے محبت کرنے والے. اور وہ مجدد الفسانی جس کی قبر پہ وہ گئے ہیں، ان کا رسول اللہ سے رشتہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھے اس لیے مانتے ہیں کہ تو محمد عربی کا رب ہے. سارا کا سارا فلسفہ ہی حضرت مجدد الفسانی کا سرکار دو عالم سے عشق کا تھا. لیکن جانے کے بعد جہاں پہ مدفن ہے، اقبال نے وہ اپنی نظر سے دیکھا روحانیت سے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ وہ صاحب اسرار. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وفا کی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو خدا ان کا ہو گیا اور یہ لوگ ابھی تک فنا نہیں ہوئے. اقبال کہتا ہے کہ مر کے جی اٹھنا فقط آزاد بندوں کا ہے کام، اگرچہ ہر زیرو کی منزل ہے گوشِ لحد. کہ بے شک ہر بندے نے قبر کے اندر جانا ہے، لیکن چند لوگ ہیں جنہوں نے مر کے بھی جینا ہے. وہ کون ہیں؟ کہ جن کا رشتہ سرکار دو عالم سے پختہ ہے. 1000 سال ہو گئے ہیں، ان کے نام ابھی تک کتابوں میں، آرٹیکلز میں ابھی تک دنیا یاد کرتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اقبال نے بھی اسی فلسفے کو آگے لے کے، اور یہ محبت جو اقبال کی تھی، وہ کہتا ہے علی بخش کا نوکر کہ میں صبح کو جب قرآن پاک زندہ رود میں جوید اقبال نے لکھا کہ آپ کا جو قرآن پاک سے رشتہ ایسا تھا کہ صبح کو جب میں اٹھتا تھا تو وہ دھوپ میں رکھے سکایا کرتا تھا، اوپر آنسوؤں کی لڑی اس طرح اتری ہوتی تھی کہ پورے ورقے جو پانی کی طرح بھیگے ہوتے تھے. سرکار کا ذکر جب بھی آپ کے سامنے کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اقبال کو یہ رشتہ امر کر گیا. اقبال نے اسی فلسفے سے سیکھ لیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، آپ ایک غور کیجئے گا کہ کوئی بھی پرسنالٹی کائنات میں کام بندہ جو ہوتا ہے، اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو بددعائیں دیتا ہے، یا والدہ جو ہوتی ہے وہ بددعائیں دیتی ہے اس کے بیٹے کو کوئی چھیڑے. آپ نے پڑھی سورۃ تبت یدا، جی، ابو لہب بھی، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. سرکار دو عالم اس کے گستاخی اس نے کی تو اللہ تعالیٰ نے بددعائیں دی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کائنات کا جو مالک ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، کن کہتا ہے تو ہر چیز انسان کے فہم و فراست سے باہر ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس سے زیادہ محبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بددعائیں دیں سرکار کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو اللہ نے. اور ویسا ہی ہوا ابو لہب کے ساتھ بعد میں. میں تو پچھلے دنوں میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں، اس میں میں نے یہ چیز بہت زیادہ کوٹ کی ہے کہ جتنے بھی سرکار دو عالم سے محبت کرنے والے لوگ تھے ان میں ادب انتہا کا تھا. اب آپ ممبر پہ بیٹھ کے ایسی ایسی گستاخیاں کر جاتے ہیں، کوئی نور ثابت کرنے کے چکروں میں، کوئی بشر ثابت کرنے کے چکروں میں، حالانکہ حکم ماننے کے لیے، جاننے کے لیے نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. کیا وہ پرسنالٹی انسان کے ذہن میں سما سکتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنے شروع کر دیتے ہیں، بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں؟ اتنی بڑی پرسنالٹی ساری زندگی روضہ رسول پہ نہیں جا سکے اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم سے محبت انتہا کی تھی، پتہ نہیں زندگی جاتی رہتی. جامی کہتے ہیں کہ چاہے گوہم کے بندہ، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ز قطرہ درد دل جامی بدریا افغنی، اگر میرے عشق کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، سینہ سوزاں دل تپا ماہی آئید بارو، دریا میں آگ لگ جائے اور مچھلیاں نکل کے باہر آ جائیں. اتنی محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں. جب عاجزی آتی ہے، جب ادب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں چاہے گویم کے بندہ تست جامی، چشمہ خطا کاراں سراپا گناہ. میں کس طرح کہوں میں تیرا بندہ ہوں، میں تو گناہوں کا پتلا ہوں. لیکن جامی آج ہر لٹریچر میں زندہ ہے، جامی نہیں جا سکا دنیا سے دوبارہ. یہ وفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس نے بھی کی ہے وہ زندہ ہو گیا. بے شک صحیح ہے. بہت شکریہ جی. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت کہ امید کرتے ہیں آج کا جو شعر تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس کے اندر راز کیا ہیں اور ہم کیسے اس کے اوپر عمل کر کے عشق رسول میں ڈوب کر
خود کو زندہ کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے اگلے روز نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔